کہ کسی کو حق نہیں کہ قانون کے مطابق معاملہ حل کرنے کے بجائے من مرضی کرے اور لوگوں کو مارتا پھرے. قانون ہے، آپ کسی کو عدالت میں لے جائیں، وہاں ثابت کریں، عدالت سزا دے دے، بری کر دے تو بری کر دے. ایسا عدالتوں سے محاورہ قتل اگر چھٹی دے دی جائے تو سب کی شامت آ سکتی ہے. مجھ کو گوری سے اڑا دیا، اس کو اڑا دیا، پھر تو اندھیر نگری ہو جائے گی. یہ بالکل جائز. اچھا مولانا، اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک بات کرتے چلیں کہ جب بھی کوئی حکومت، اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ بھی بیٹھے تھے. وہ صاحب شرطہ تھے، کپتان یا پولیس کے افسر، وہ مدینہ میں وہی تھے. اب خطبے کے دوران ہی ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پڑوسی کیوں قید کیے گئے؟ حضور کو نہیں علم تھا. آپ خاموش رہے، پھر خطبہ شروع کرے. پھر اس نے کہا، تیسری مرتبہ جب کہا تو آپ نے حضرت قید سے فرمایا کہ اٹھو جا کر ان کو رہا کر. 3 مرتبہ اس نے حکومت پر اعتراض کیا. اگر تمہارے پاس کوئی جواب تھا اٹھ کر بیان کرتے، اس کی تسلی کرتے. تم میری حکومت کو بدنام کر رہے ہو کہ لوگ بغیر جرم کے بند رکھے جائیں. حکم دے دیا کہ جاؤ ابھی انہیں رہا کرو. کوفہ سے لوگ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ اس طرح شروع ہو گیا کہ بغیر کوئی مقدمہ چلائے اور بغیر ثبوت کے ہم نے بند کر رہے قید. تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ قیامت آ گئی، لا یوسر رجل فی الاسلام بغیر عدل. جب تک عدالتی کاروائی نہیں ہوگی کسی شخص کو نظر بند نہیں کیا جائے. برا یا اچھا ثابت کرو، ورنہ بہانا بن جائے گا. جس کو جی چاہے اندر دے دیا جائے، ہم مطمئن ہیں یہ مجرم ہے. شامت آ جائے گی بڑے بڑے دیکھوں کی. تو مولانا اس کے ساتھ دوسرا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اس کی میت کو یا لاش کو یا اس کے برائے نام تابوت کو دفنایا گیا، کیا شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش اور اجازت ہے؟ کوئی اجازت نہیں. اب پورے ملک میں ہر شریف آدمی خواہ بھوکتی کی عادتیں کوشتی سب محسوس کر رہے ہیں کہ یار اندھیر نگری. اسی لیے اس کے خاندان کے لوگ نہیں آئے. امام کو اب کوئی کہتا چھپایا ہوا گورنر نے، کوئی کہتا اس کو گولی مار دی گئی جس نے نماز پڑھائی. 21 آدمی سے سارے 3 صفحے تھے ایک وہ. نہیں، جب ایک جگہ پہ ایک آدمی کو دکھایا جا رہا ہے تو دوسرے کے دیکھنے کے ساتھ کون سا یہ مکروہ عمل ہے کہ اس کی میت کی توہین ہو جائے؟ نہیں، وہ دکھایا ہی نہیں گیا کسی کو. جو عام سوال ایسا ہوتا نا کہ کچھ لاشیں خراب بھی ہوتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، پھر وہ شیشہ ہوتا منہ پر جو تابوت پر آتے ہیں نا، منہ تو نظر آتا نا. میرا داماد بھی اس طرح ہو گیا تو کوئی ایسا نہیں کرتا کہ سرے سے نظر نہ آئے، تارے لگائے ہوئے ہو. یہ ہوتی ہے شرارت، کوئی نہ کوئی اس میں نا بات ہوتی ہے جو چھپانا چاہتے ہیں. ورنہ کیا حرج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے. اب اس کے بچے تک نہیں آئے، کون مانے گا؟ گڑبڑ پڑتی رہے گی. تو کہیں گے نہیں زندہ ہے یا ایسا ہوا، یہ کہیں گے یہ ہوا. اب صحافی جو وہاں تھے انہوں نے کہا، جب پوچھا کہ ان کے بیٹے نہیں آئے تو انہوں نے کہا ہم نے تو بلایا تو نہیں آئے. انہوں نے کہا گورنر صاحب وہ تو نہیں آئے، ہم آئے، ہمیں دکھا دو. کہنے لگا نہیں، ان کو دکھانا تھا تمہیں نہیں. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ میں نا ہے کاڑا، مگر اب اللہ جانے کیا بات ہے. ہم کیا کہتے ہیں، بات نہیں یہ ٹھیک ہے مسلمان ہو یا بے ایمان ہو، کوئی طریقہ. مولانا حج قران اور تمتع کے حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے. تو ایک صاحب علم نے یہ بات فرمائی ہے کہ قربانی جو اس کے دوران کی جاتی ہے یہ کفارے طور پر کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ حج اور عمرہ الگ الگ موسموں کے اندر، الگ الگ دنوں کے اندر یا اوقات کے اندر کیا جائے. تو کیا یہ واقعی قربانی جو ہے یہ سنت کی بجائے کفارے کے طور پر ادا کی جاتی ہے؟ ایسے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حج تمتع اور قران میں جو قربانی ہے نا، یہ بس سزا ہی ہے، ورنہ قربانی کوئی شے نہیں، نہ کوئی اس کا دین میں مقام ہے. گمراہی کی بات. قربانی دین کا حصہ ہے، بالکل شاعر اللہ میں سے ہے. اور یہ حج اور عمرہ ایک سفر میں کرنا جو ہے نا، یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ کفارہ ادا کرتے ہیں لوگ. یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ مشرق مغرب تک امت نے پھیل جانا تھا. کفار جو تھے وہ ان مہینوں میں عمرہ کرنے کو واقعی بہت بڑا گناہ سمجھے تھے کہ حج کرو اور عمرے کے لیے الگ آؤ. اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اتارا کہ کرو ایک ہی سفر میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے کر لوگوں کا صفا مروہ کی صحیح کے بعد کہ احرام کھولو. کئی پرانے رواج کے تحت کھول نہیں رہے تھے تو آپ نے فرمایا نافرمان ہے یہ لوگ، کھولو. حکم سے ان کا عمرہ کا احرام کھلوایا. وہ کہنے لگے آپ نہیں کھولتے. فرمایا میں تو مجبور ہو کے، میں مدینہ سے اپنے ساتھ قربانی لے آیا ہوں. جو شوق حدی کرے وطن سے قربانی ساتھ لے کر آئے، اس کو پھر جب تک قربانی 10 تاریخ کو ذبح نہ ہو وہ احرام نہیں کھول سکتا. اور ساتھ ہی کہا اگر مجھے جس بات کا علم اب ہوا ہے یہ پہلے سے اللہ دے دیتا تو میں اپنے ساتھ یہ جانور لے کر نہ آتا اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا. اس وقت حضرت سراقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سال کے لیے ہمیشہ اس طرح انگلیاں داخل کر کے کہا داخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ.
قیامت کے دن تک اب حج عمرہ ایک دوسرے میں داخل ہو. تو یہ تو حضور نے خاص کی کہ اگر پہلے سے پتا ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا. بالکل یہ کرنا چاہیے، اس کو شکرانہ کہنا چاہیے. جو کہتے ہیں نا دم جبران کے قصور ہوا، یہ نہیں بات، شکر کہ اللہ کا شکر، اللہ نے ایک ہی سفر میں ہمیں اجازت دے دی، حضور کے ذریعہ سے آسان دین ہوا. یہ شکرانے کا نہیں، کفارے کا تو معنی یہ ہو گیا کہ مجھے عمرہ الگ کرنا چاہیے اور حج الگ کرنا چاہیے. نہیں، کفارہ اب کوئی دونوں کو ملا رہا ہوں تو اس ملانے کی بنا پر مجھے یہ قربانی کرنی پڑ رہی ہے. بالکل شکرانہ اور بات ہے، کفارہ اور بات. کفارہ نہیں، نہ یہ کوئی اس وجہ سے شکرانہ ہے کہ ایک ہی سفر میں اللہ نے دونوں چیزیں نصیب کر. مولانا، سود کے جواز کے بارے میں ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کرنسی ہے روزانہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے. آج جو چیز ہم خریدتے ہیں تو اگلے دن وہی چیز اس سے زیادہ مالیت کے اندر خریدنی پڑتی ہے. تو کیا اس حوالے سے ڈی ویلیو ہونے کے حوالے سے ہم کچھ بڑھوتی اپنی دی ہوئی رقم کے اندر شمار کر سکتے ہیں؟ چلو جو شرح آج ڈی ویلیویشن کی یہ نہ ہوگی، مگر ہوتا تو ہر دور میں یہ یہی ہے، کبھی کوئی چیز مہنگی کبھی سستی، اس طرح تو ہوتا ہی رہا. مگر کبھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ جتنے دیے تھے اس سے زیادہ لے لو یا کم لے لو. کون دیکھتا قیمت کتنی؟ دین نے یہ نہیں دیکھا، جتنی چیز قرض دی تھی اتنی لو. باقی جو کرنا چاہتا ہے اگر یہ ہو جائے، جیسے مولانا غلام رشید سعیدی صاحب نے کہا کہ اگر یہ مادہ پرست لوگ پریشان ہیں تو کوئی اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا سونے کو معیار، کہ جو قرض دے رہا نا یا لے رہا اس وقت دیکھیں کہ اس وقت بازار میں اس کا کتنا سونا آتا ہے. اس لیے جب واپس کرے نا وہ پیسوں کو بھول جائیں دونوں، سونا اتنا سونا جو ہے نا وہ دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اس کو اسٹینڈرڈ مان لے. نہیں، آج اگر 1,00,000 روپے کوئی بندہ کسی سے قرض حسنہ مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج سونے کی قیمت فرض کر لیں 12,000 روپے ہے، اور اس کے ساتھ لکھت کے اندر یہ بات لکھ لیتا ہے کہ میں آج اس کو 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں، کہ جبکہ سونے کی مالیت یہ ہے اور یہ 12 تولے 10 تولے یا 6 تولے بنتا ہے، تو جب یہ رقم مجھے 1 سال کے بعد واپس کرے گا تو اتنا ہی سونا یا اتنی مالیت جتنی مالیت سونے کی ہے وہ رقم مجھے واپس کرنے کا پابند ہوگا. کیا شرعی اعتبار سے ایسا جائز؟ معاہدے میں یہ بات نہ لکھیں کہ 1,00,000 دیا یا 1,00,000، وہ سیدھا لکھیں کہ 8 تولے سونا اس کو دیا، جو بازار میں آپ کر لے. نہیں، دیا سونا نہیں ہے. نہیں دیا سونا نہیں، مگر جب طے ہو گیا کہ سونا ہی بھائی ہمارے درمیان ہے، فیصلہ کن بات یہی سکہ ہے راجد وقت ہے، تو سونا جو ہے وہ لکھ لے، اتنا ہی سونا اس دن یا لے کے دے دے یا ان کے پیسے پھر دے. مطلب اس حوالے سے تھوڑی سی ان لوگوں کے لیے جو واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے روپے کو جو پریشان ہے نا ڈیویلیشن کے لیے، انہوں نے شرح مسلم میں تفسیر سے سمجھایا کہ اس طرح یار مسئلہ کچھ حل بھی ہے. بات کو ذہن کو نہیں، بہت اچھی بات لگتی ہے کہ وہ ایسے کر لیا جائے کہ، لیکن مولانا ایسے بھی ہو سکتا ہے. فساد تو سارا شروع ہوا سکے سے، جب سے یہ سکے چلے نا یہ ساری خرابی ہو گئی. جب تک سونا چاندی تھا تبادلے کا ذریعہ وہی چلتا تھا، اس سے ہی قیمتیں طے ہوتی تھیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. انہوں نے سکے نکال لیے. اب سکہ بھی جیسے مولانا لکھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جب یہ بات، ہر ملک نے الگ سکہ بنا لیا. اب شام کو فیصلہ ہوتا لین دین کے وقت کہ ان کے سکے کی قیمت اتنی ہو گئی، دوسرے کی تھی، لوٹنے کا کہ بہانا کہ ساری دنیا ایک سکہ بنا دے، امریکہ میں بھی چلے یہاں بھی چلے، مسئلہ ہو جائے حل. مگر نیتیں خراب نے، یہ جو امیر ملک ہیں یہ لوٹنا چاہتے ہیں، یہ سکہ ایک نہیں ہونے دیتے، ورنہ پوری دنیا صرف ایک سکہ جاری کر دے، کوئی یہ پریشانی نہ ہو کہ اب ریٹ گر گیا یا بڑھ گیا ڈالر کا. جی مولانا، پھر تو زیادہ میرا خیال مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ ویسے تو 99.99% ایسے ہی ہے کہ چیزیں جو ہے اس کی قیمتیں بڑھتی، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قیمتیں کم ہوتی ہیں. پچھلے دنوں سونا جو ہے وہ 17,000 روپے تک چلا گیا تھا، اب پھر وہ 13-14,000 روپے آ گیا. اگر وہ لوگ اس طرح معاملہ کریں گے تو پھر زیادہ مسائل جنم نہیں ہوں گے. نہیں، یہ سکوں کا چکر جب تک چلتا رہے گا پھر تو مسائل پیدا گے، ختم ہی درمیان میں سے ہو جائے. سکے بھی ہوں تو سونے چاندی کے اور ان کا ایک ہی ہو حساب ساری دنیا. جزاکم اللہ خیر. مولانا، ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ قرآن کریم کے شہید شدہ اوراق جو ہیں ان کے تلف کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو جلاتے ہیں، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں، کیا اس کی گنجائش ہے اسلام کے اندر؟ یہ اوراق جو ہیں جن پر قرآن مجید